علیکم ورحمۃ جی تو دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ۔ اچھا آج اپنی چھت پہ آیا ہوں راول پنڈی، تو کچھ پرندوں کی سلیکشن کر رہے تھے اڑان سے پہلے کہ پرندوں نے کون سے پرندوں نے ساتھ چلنا ہے اور کون سے پرندوں نے علادہ چلنا ہے۔ مثال کے طور پہ کون سے پرندوں کا گروپ ایک گروپ میں اڑے گا اور کون سے پرندے دوسرے گروپ میں اڑیں گے۔ تو دوستو ایک یہ مادہ ابھی میرے ہاتھ میں دی ہے شاہ صاحب نے، تو اس مادہ کو دیکھنے آپ اس کے شوق دیکھیں دوستو، اس کی ذرا ہلکا پھلکی سی ذرا کلک مارے، بس ٹھیک ہے۔ یہ سعید بھائی جو ہیں وہ شو کروا رہے ہیں۔ یہ دوستو اس کا پر دیکھیں آپ، یہ والا پر، ایک منٹ، ابھی یہ دیکھو دوستو، اس کی ٹیل آپ چیک کریں۔ ابھی دوستو یہ جو ہے نا، یہ مادہ جو میرے نالج کے مطابق یہ تیز جلتی بند ہوگی، کندا تیز چلائے گی جی سر، تو ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے مادی ابھی کندا تیز چلائے گی، ٹھیک ہے، اور یہ جلتی بند ہونے والی ہے، تھرو کرنے والی ہے۔ اچھا اس کی کچھ خصوصیات جو ہے نا دوستو، ایک تو اس کے جو پہلے 5 پر ہے نا وہ ذرا باریک ہے، پہلے جہاں سے گلی شروع ہو رہی ہے، جو دوستو میں اپنے نالج کی بات کروں گا، کسی کی بات نہیں کرتا، پہلا نمبر۔ دوسرے نمبر پہ دوستو اس کے جوڑ جو ہے نا وہ تھوڑے باریک اور اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں دم والی طرف۔ تیسرے نمبر پہ اس کی دم بند ہے، ٹھیک ہے، جس وجہ سے یہ تھوڑا تیز چلے گی۔ مثلاً ان کی جو فلائنگ پیٹرن جو ہوگا نا وہ ذرا تیز ہوگا، اور اس کے بند ہونے کا جو ہے نا مثلا آسمان کو جانے کا سسٹم وہ بھی ذرا جلدی ہوگا اور تیز ہوگا۔ تو اس وجہ سے اس کو ہم سلیکشن کے لیے کلر لگا رہے ہیں۔ تو جی اس کے کندے کی طرح ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ادھر آ جائیں، وہ کپڑوں پہ نہ لیں، چلیں جی چلیے۔ اچھا دوستو یہ ابھی ایک اور مادہ شاہ جی نے لائی ہے، تھوڑا سا ڈفرنس چیز کا بتانا ہے، باقی آپ نے اپنے پرندوں کی سلیکشن خود کرنی ہے۔ یہ چیزیں دوستوں کوئی بھی شیئر نہیں کرتا آپ کے ساتھ، اور نہ ہی کبھی کوئی بتاتا ہے، صرف اور صرف ہمارے ساتھ بندے بڑے مخلص ہیں تو وہ کہتے ہیں چیزیں شیئر کیا کریں۔ تو دوستو اب یہ ایک اور مادہ انہوں نے مجھے دی ہے دوستو، یہ لمبا نہیں چلے گی اوپر جا کے، ٹھیک ہے، اور یہ اپنی چھت کے اوپر سے نا اس کا جو گولائی میں گیڑا ہوگا نا دوستو وہ بھی کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ایک ہی ٹپ میں نے دی ہے نا یہی آپ کو جو ہے وہ فائنل کر دے گی، تو یہ اپنی چھت کے اوپر ہی چلے گی۔ اس میں دوستو خصوصیات کیا ہیں، ذرا آنکھ کا دوستو صرف رفلی میں شو کرا رہا ہوں، آنکھ سے نہ اڑنے کا تعلق ہے اور نہ ہی مثال کے طور پہ اس کا آنکھ سے کوئی پرواز کا تعین ہوتا ہے، اور نہ ہی دوستو پروں سے پرواز کے ٹائم کا تعین ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہے وہ آپ کی ٹریننگ کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی دوستو ایک اور چیز دیکھیں، اس کے کندھے میں چیک کریں، اس کے جو پہلے 5 پر ہیں نا دوستو اس مادی سے قدرے چوڑے ہیں۔ یہ پہلے 5 پر جہاں سے کلی شروع ہو رہی ہے یہ دیکھ لیں، پہلا نمبر۔ دوسرے نمبر پہ دوستو اس مادہ کی دوم اس مادہ کی طرح بالکل بند اور ایک پتہ نہیں ہے، جس کی دوم ایک پتہ نہ ہوگی نا دوستو وہ چھت نہیں چھوڑے گا، اور وہ چھت کے اوپر چھوٹے گیڑوں میں تقریباً 90 کے اینگل میں، یہ کبوتر زیادہ تر 90 کے اینگل میں اڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بالکل چھوٹا سا گیڑا لے کے اپنے اس گول دائرہ جو ہے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ ایک اور جو پوائنٹ ہے دوستو اس میں سب سے اچھا جو پوائنٹ وہ ہے کہ اس کے جو دم کے پر ہے نا، پر دوستو یہ پر دم سے اتنے چھوٹے ہیں، یہ بھی دوستو ایک پوائنٹ ہوتا ہے۔ پر دوستو اس سے اندرلے جو 5 پر ہے نا یہ چوڑے ہونا بہت ضروری ہے، اور ان 4 یا 5 پروں کا نا لینتھی ہونا، لمبے ہونا۔ دوستو باہر کے پروں کا تو ہر بندہ کہتا ہے یہ لینتھی ہو،
اس کا تناسب کیا ہے کہ جہاں پہ یہ کبوتر مثال کے طور پہ 5 پر مارے گا وہاں پہ شاید وہ کبوتر 2 پر مارے گا. پر دوستوں وہ کبوتر ایک اتنا جلتی چھت کے اوپر 90 کے اینگل میں چھوٹے گیڑوں میں نہیں اڑتا جتنے یہ کبوتر چھوٹے گیڑوں میں چھت کے اوپر اڑیں گے. تو دوست شاہ جی ابھی اس کبوتری کا اور اس کبوتری کا پیٹرن چینج ہے. اس کو ابھی یا دوسرا رنگ لے آئے یا اس کو رنگ نہ لگائے, آپ کیا کہتے ہیں؟ چھوڑو رنگ, دوسرا رنگ لے آئے. دوسرا لگا تو دیں. دوستوں دیکھیں دو ہی چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں تھا کہ مادی وہ بھی تقریباً سیم کوالٹی کی ہیں. دیکھیں سٹرکچر میں فرق آ گیا جس کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ پوائنٹ پرواز کا پیٹرن چینج ہو گیا. ابھی کیا کریں گے, ابھی یہ دونوں کو اگر ایک گروپ میں ہم بعد میں سلیکشن میں لاتے ہیں یا سیٹنگ کرتے ہیں تو یہ لگا یہ اس کی طرف لگانے بس دو ہی کپڑوں پہ نہ ہے, اس پہ لگائیں ذرا اس مادہ پہ. ابھی دیکھتے ہیں دوستو آپ اس کے کھڑے ہونے کا سٹائل چیک کریں اور جو اوپر اس رام پوری مادہ کے ساتھ جو مادہ ہے اس کے کھڑے ہونے کا سٹائل چیک کریں. تو دوستو دونوں کا ڈیفرنٹ سٹائل ہونے کی وجہ سے بھی اڑان میں یا کمپٹیشن کے جو آپ کی سیٹنگ ہوتی ہے اس میں کافی ڈفرنس آتا ہے. تو اس وجہ سے بھی ہمارا جو ٹورنامنٹ کا سسٹم ہوتا ہے نا اس میں ہمارے لیے بڑی پریشانی بنتی ہے ان چیزوں میں. تو یہ ہم ان چیزوں کو اگر لے کے چلیں گے تو دوستوں تب فائدہ ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. ابھی دوستوں دیکھیں اس مادہ کے پار لگائیں صحیح بھائی اس کی پہلے آنکھ شو کریں. یہ سید تسلیم شاہ صاحب کے گھر کی پٹھی ہے. یہ دوستوں اس کے ابھی پہلے اگر آپ 5 پروں کا شو کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے جو مادہ دیکھی ہے اس کے پر ذرا باریک تھے, اس کے پہلے 5 پر ذرا سا چوڑے ہیں. یہ والے یہ جو دوستوں 5-6 پر ہیں یہ ذرا اس کے اس سے چوڑے ہیں, جو اس سے بعد میں مادہ دکھائی ہے اس سے دوستوں اس کے ذرا باریک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ یہ مادہ جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا گیڑے میں جو چکر لے گی وہ ذرا زیادہ بڑا لے گی. تو دوستوں اس کی سیٹنگ کے لیے میں نے اس کو سیکنڈ والی مادہ کے ساتھ ہی اس کی سلیکشن کرتا ہوں, گرین کلر کروں گا. اور اس کا کیونکہ فلائنگ پیٹرن جو ہے تھوڑا سا اس سے چینج ہوگا کیونکہ اس کے دم کے پر بھی جو ہے وہ تقریباً قریب تک جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, قریب تک جا رہے ہیں. اور اس کا جو فلائنگ پیٹرن ہوگا تو وہ اوپر والی مادہ پہلے نمبر والی مادہ جو ہے اس کے ساتھ تقریباً دونوں کے درمیان مکس اپ پہ چلے گا. اور دوستوں اس کی پرواز کی سپیڈ ذرا تیز ہوگی. تو اس کو یہ ریڈ والا لگا دوستوں اس کو سوری وہ ریڈ والا لگاؤں کیونکہ اس کے پر جو ہے وہ دم کے برابر آ گئے اور پہلے 5 پر جو ہے وہ قدرے باریک ہیں. پر دوستو دیکھو اس میں اور جو پہلی مادہ تھی اس میں تھوڑا سا کھڑے ہونے کا سٹرکچر کا سیکنڈ نمبر والی مادہ نیچے والی یہ دیکھو دوستو ان دونوں کا کھڑے ہونے کا سٹرکچر سیم ہے تقریباً, یہ بالکل سیم ہے. صرف اور صرف میں نے اس کی سلیکشن اس مادہ کے ساتھ صرف ایک پوائنٹ کی وجہ سے کی ہے کہ اس کے پر اس کے ساتھ دم تک مل رہے ہیں اور اس کی جو فلائنگ پیٹرن جو ہوگا نا پر تیز چلے گا. صرف ایک کوالٹی ہوگی کہ اس کا پر تیز چلے گا, صرف یہ فنکشن ہے کیونکہ اس کی دم مکمل بند ہو رہی ہے. دوستو یہ انشاءاللہ تعالی ایک آئی ہے مادہ, یہ بھی بالکل سلو کنڈے کی ہے, بالکل سلو چلے گی. ٹھیک ہے تو شاید اس کو گرین پار لگا دیں. تو دوستو انشاءاللہ یہ بس کچھ چیزیں ہیں ان کو آپ جو ہے وہ سیٹنگ میں لے آئیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. اور یہی پیٹرن ہوتا ہے پرندوں کے اڑنے کا, سیٹنگ کرنے کا, حساب کتاب کا اور چیزیں دیکھنے کا. دوستو آپ نے دیکھا جو ٹیکنیکل چیز ہے نا
یہ کیوں میں نے ایسے کیا ہے، ہمارے پاس جو زیادہ میکسیمم جو کراسنگ ہوئی ہوئی ہے نا کبوتروں میں، وہ تقریباً جو ہے وہ سیالکوٹی کبوتروں کے حساب سے ہے، کیونکہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ تھوڑا ہوا کے حساب سے جو ہے وہ تھوڑا اسٹرانگ ہے، بند موسم نہیں ہوتا، یہاں پہ ہوا ہوتی ہے، تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تھوڑے ہیوی ویٹ اور پیٹرن کے چینج کے حساب سے رکھیں۔ تو دوستو ٹیکنیکل چیز جو اس میں سمجھانے والی تھی نا، جو آپ کو مینٹلی طور پہ جس چیز کی طرف میں لے کے جانا چاہ رہا تھا، وہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے جو پرندے ہیں ان کو ایک تو باڈی سٹرکچر، جو ان کا باڈی مثلا کھڑا ہونے کا سٹائل ہے، ان کے ہڈی کا اور جوڑ کا جو سٹائل ہے، ایک اس کے اوپر، ایک جو ان کے اڑان کا پیٹرن ہے، کیا وہ لمبا چل کے اڑتے ہیں یا گول گیڑوں میں بند ہوتے ہیں، یا نکل کے آتے ہیں تو لمبا چلتے ہیں نیچے، یا نکل کے آ کے گول گیڑوں میں ہی آتے ہیں، جال سے آگے واپس چلے جاتے ہیں، جو ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں اس کی جو حساب کتاب پہ جو سیٹنگ ہے، تو یہ میں نے اس حساب سے بتایا۔ یہ دوستو سلیکشن جو ہے تو یہ آپ نے بذات خود کرنی ہے، میں نے صرف آپ کو ایک ٹیکنیکل چیز دی ہے، کیونکہ جو میری ابھی سیریز نہیں چل رہی ہے نا، کہ نہیں میں نے کہا ہے کہ جب آپ کو کچھ چیز سکھانی ہے تو ایک پیک پہ جا کے سکھایا بتایا جائے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک چھوٹی سی جو 5 پروں والی میں نے بات کی ہے آپ کو، یہ بڑی اچھی ٹپ ہے۔ یہ پر پہلے 5 جتنے چوڑے ہوں گے نا دوستو، اور اگلے پر دم سے چھوٹے ہوں گے، دم سے تقریباً اتنے چھوٹے ہوں گے، تو یہ پرندہ آپ کا بالکل چھوٹے گول گیڑوں میں اڑے گا، اور بالکل چھوٹے گیڑوں میں اڑے گا، اور سیدھا گول آسمان کو جائے گا، اور اوپر سے گول۔ اور ان کبوتروں میں ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جال کے اوپر آ کے نا ایک مرتبہ پھر اٹھتے ہیں، اٹھ کے بازی مارتے ہیں اور پھر بیٹھتے ہیں، اور بندہ کہتا ہے کہ یہ تو بالکل فریش ہے۔ یہ ایک ٹاپ 10 پرندوں میں سے نا یہ ایک خاصیت والی کوالٹی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے پرندوں کو تیز چلانا ہے، کوشش کرنی ہے کہ جلدی اڑ کے بند ہو جائے، تو ایک یہ پھر ان میں یہ کرنا ہے کہ جوڑ آپ نے بالکل باریک کر دینے ہیں، باریک، اور ہڈی سے نا ساتھ ملا کے تھوڑا سا اٹھا دینے ہیں، ساتھ بالکل ساتھ ملا کے ہلکا سا اوپر ہڈی دم والی طرف ہو جائے، تو اس سے پرندہ آپ کا جو ہے نا وہ تیز چلے گا۔ تیز چلنے سے مراد ہے ایک تو آسمان کو جلانے کا تھرو والا سسٹم اس میں تیز ہو جائے گا، دوسرا اس کی جو کندے کی سپیڈ ہوگی نا وہ تیز ہو جائے گی، کیونکہ باریک جب پر ہوں گے نا، پروں کی جو بناوٹ ہے وہ پتلی ہوگی نا، تو کندے کی جو سپیڈ ہے نا وہ تیز ہو جائے گی۔ اس میں دوستو شولڈر کا بھی بڑا کمال ہوتا ہے، اگر شولڈر بھی باریک ہوگا تو پھر بھی پرندہ جو ہے نا وہ سپیڈ پہ چلے گا، اور شولڈر چھوٹا ہوگا تو پھر بھی سپیڈ پہ چلے گا۔ پر اس کے ساتھ دوستو پروں کا بڑا کنٹراسٹ ہے، اگر یہ نہیں ہے چھوٹا شولڈر لگا ہوا ہے، پر اتنے چوڑے ہیں، تو یہ مثلا ایک جو سٹرکچر ہے نا وہ خرابی والی طرف جو ہے نا وہ جاتا ہے۔ تو ایک جو پیٹرن میں نے آپ کو سمجھایا، بس اس پیٹرن کے حساب سے نا پروازوں میں اپنے پرندوں کو سیٹ کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دوستو پھر آپ کا دانا پانی بھی، آپ کی روٹین بھی ہلکی پھلکی آپ کی سیٹنگ ہو جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ نئی سیریز، یہ سیریز چل رہی ہے دانے کی جو مین سیٹنگ ہے نا، کہ کس پیک پہ دانا ڈالتے ہیں، کیا اس کا توازن ہوتا ہے، اس کے ساتھ اگر یہ ترتیب آپ نے کی تو آپ کو یہ سرجی نار کے ٹیکوں وغیرہ کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دوستو آپ کو ترتیب سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سید تسلیم شاہ صاحب، میں ان کی طرف ویڈیو لگاتا ہوں، اور ساتھ میرے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں جی سید تسلیم شاہ صاحب، اور کیا حال ہے شاہ جی؟ ٹھیک ہے، صحت بھی ٹھیک ہے؟ اور یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جی راجہ سعید صاحب۔ تو آج ہم گپ کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ ان کے ساتھ ہی سیٹنگ کر لیتے ہیں کچھ، تو کچھ ہم اپنی سلیکشن بھی کر لیتے ہیں۔ استاد سید امجد شاہ صاحب ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، تو دوستو ہار جیت جو ہوتی ہے وہ گیم کا حصہ ہوتا ہے، تو یہ ہمیں خود کرنی پڑتی ہے، تو انشاءاللہ